اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے مرد اور عورت کا تقابلی جائزہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس عظیم الشان کتاب قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، اور ساتھ ہی حدیث پاک کا عظیم الشان ریکارڈ موجود ہے جس میں عورت اور مرد کا تقابلی جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں مرد کو پیورٹی پر رکھا گیا اور بعض صورتوں میں عورت کو پیورٹی پر رکھا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کے متعلق بے معنی فلسفے عرب کے اندر تھے ان کو ختم کیا اور عورت کو تحفظ دیا، اپنے ازواج سے پیار اور محبت کا اعلیٰ معیار قائم کیا، بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ عظیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو برابری کی سطح پر رکھا اور پوری طرح ان سے مطابقت کی۔ قرآن مجید نے مرد اور عورت کو احسن تقویم کے طور پر پیش کیا۔ احسن تقویم کا مطلب جیسا کہ سب کو معلوم ہے بیسٹ اسٹرکچر۔ اللہ تعالیٰ جس اسٹرکچر کو اعلیٰ قرار دیتا ہے اس کے اندر کوئی نصاب تعلیم ٹھوسنا غلط ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احسن تقویم جس میں مرد اور عورت دونوں ہیں، عورت ذات پر سخت تنقید کی گئی، دفتروں کے دفتر بھر کر رکھ دیے گئے۔ غیر مسلم اگر ایسا کر لیتے تو بات اور تھی۔ اس میں ہمارے ادیب اور فلسفی بھی پیش رہے۔ مرد اور عورت مادی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا شر اور خیر سے واسطہ رہتا ہے۔ مرد بھی غلطی کرتا ہے اور عورت بھی۔ فلسفوں نے جو غلطی کی وہ یہ ہے کہ عورت کی غلطی کا لیبل روح زمین کی سب عورتوں پر لگا دیا۔ ادیب اور فلسفوں نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ پہلے دور کے ادیب اور فلسفی لکھنے پڑھنے میں سارا وقت لگا دیتے تھے، نہ تجارت کی، نہ محنت کی، نہ پیسہ کمایا، سب کی سب ڈیمانڈ عورت پر رکھی۔ وہ بیچاری کہاں سے اپنے خاوند کی ڈیمانڈ پوری کرتی؟ فلسفی نے اس کے تمام عیب گوا دیے۔ یہ ایسے ادیبوں اور فلسفوں کا خود ساختہ نصاب تعلیم تھا۔ ایسے فلسفوں نے شاید فرعون، حامان اور شداد کو برا نہیں کہا، لیکن عورت ان سے نہ بچ سکی۔ ان عورتوں کا خیال بھی نہ رکھا جو اگر سورج اور چاند کے سامنے بھی آ جائیں تو وہ ماند پڑ جائیں۔ قرآن اور حدیث نے بھی ان کی گواہی دی ہے۔ روحانی طور پر ہر مرد اور عورت ایک جیسا جسامت رکھتے ہیں۔ سٹار 7 ہر مرد اور عورت کے انر میں موجود ہے، اسی لیے لا تعداد مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے دوست کہلاتے ہیں۔ صرف پاکستان کے اندر لاکھوں مرد اور عورت کے پیئرس اپنے اپنے گھروں کے اندر یکجاں یک قلب ہیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے رحمت ہیں۔ عورت ولی اللہ ہے اور خاتون جنت بھی۔ منفی پراپوگنڈا لا علمی اور جہالت ہے۔ ایک عورت گناہ گار ہو سکتی ہے، ایک مرد گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت گناہ گار ہونے سے سب عورتیں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ ہماری روحانی مائیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ سر فہرست ہیں، جن سے بے پناہ حدیث روایت ہوئی ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے رہنمائی کا وسیلہ بنی۔